برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا، نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسند علیہ کا بیان چل رہا تھا، اس میں آپ نے اسم اشارہ کا پڑھا، اس کے بعد علم کا بیان پڑھا۔ آج جو بیان کر رہے ہیں وہ اسم اشارہ کو لانا، مسند علیہ کو لانا اسم موصول کی صورت میں، اس مسند علیہ کو اسم موصول کی صورت میں لانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے وہ آپ کے بیان کیا جا رہا ہے۔ مسند علیہ کو لانا اسم موصول کی صورت میں، اس کا دیکھیں جب تک یہ پہلے عارف المعارف ہیں، یہ سب سے پہلے والے، ضمیر لائیں پھر علم لائیں، یہ سے کام نہ چلے پھر ایسے چلتے چلے جائیں گے۔ اب یہاں اس کو سامنے والے کو نہ تو وہاں قریب میں ہے وہ کوئی چیز جو بتا سکے اشارہ کے ذریعے، نام بھی معلوم نہیں ہے اس کو، اور سامنے والے کو بتانا بھی ہے یار کیسے بتاؤں اس کو میں کیا تھا وہ، بس اتنی صفت معلوم ہے کہ عالم تھا وہ، کیا معلوم ہے؟ اب عالم تھا تو کیسے بتائیں گے؟ الذی کان معنا امسی جاء رجل عالم، جو شخص ہمارے پاس گزشتہ کل آیا وہ کون تھا نا؟ وہ عالم مرد تھا۔ مخاطب نہیں جانتا ہے، اب متکلم کو صرف اتنی صفت معلوم ہے عالم ہونا، تو وہ کس طرح سے بتائے گا؟ لمبا چوڑا یہ تھوڑی بتایا، الذی کان معنا امسی رجل عالم، تو یہ ہے کہ وبالموصولی، یعنی مسند علیہ کو اس میں موصول کے ذریعے لانا، لعدم علم المخاطب بالاحوال المختصہ بھی، یعنی مخاطب کو اس کا علم نہ ہونے کے سبب سے، ان احوال کا علم نہ ہونے کی وجہ سے جو اس کے ساتھ خاص ہیں، جو اس کے ساتھ مسند علیہ کے ساتھ خاص ہیں، وہ حالت کچھ جانتا ہی نہیں ہے۔ اب مخاطب اس کو تعارف بھی کرانا اس کا، تو اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے اس میں موصول کے لانے کے علاوہ، تو یہی کہیں گے الذی کان معنا امسی رجل عالم، جو شخص ہمارے پاس گزشتہ کل تھا وہ عالم مرد ہے۔ او استہجان تصریح بالاسم، یا مسند علیہ کو اس میں موصول کے ذریعے لایا جاتا ہے کیونکہ صریح طور پر نام لینے کو برا سمجھ جاتا ہے، صریح طور پر نام لینے کو، جیسے کہ طالب علم میں کوئی درسگاہ کے اندر، اب وہ بس سامنے والا متنبہ ہو جائے اور بتا دیا جاتا ہے ہاں دیکھ لیں بھائی بہت مجھے پتہ ہے اس کے بارے میں کون کر رہا ہے یہ، بس علامت بتا دیے، اب وہ متنبہ ہو جائے گا۔ نام نہیں ذکر کریں گے تاکہ وہ متنبہ بھی ہو جائیں اور دوسروں کے لیے تنبیہ بھی ہو جائے۔ تو کبھی کبھی نام کو لے کر کے، سامنے والے کو نام لے کر کے صراحتاً ذکر کرنا برا سمجھا جاتا ہے، تو وہاں پر صرف کیا اکتفا کیا جاتا ہے اس پر؟ اس میں موصول کو لایا جاتا ہے، یا مزید اور زیادتی پختگی کرنے کے لیے اور زیادہ پختہ کرنا ہو مقصود، تو وہاں پر کیا ہے؟ اس میں موصول کا اشارہ کیا جاتا ہے۔ تو مسند علیہ کو لایا جاتا ہے اس میں موصول کے ذریعے کیونکہ نام کے ذریعے صراحتاً برا سمجھنے کی وجہ سے، اور زیادہ تقریر یا مزید پختگی پیدا کرنے کے لیے، جیسے وراودت التی ہوا فی بیتیا۔ حضرت زلیخا کا قصہ بیان کیا گیا کہ حضرت زلیخا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لبھایا، ان کی نفس کے تعلق سے اس نے لبھایا جس کے گھر میں وہ تھے، ان کی ذات کے تعلق سے گناہ پر آمادہ کیا۔ یہاں پر دیکھیں التی، مسند علیہ التی ہوا فی بیتہا، یہ لائے گا مسند علیہ کو اس میں موصول کی صورت میں۔ کیا ہے؟ نام لینا یہ صراحتاً برا سمجھا جا رہا تھا کہ کیا کہا جاتا؟ اگر یہاں کہہ دیتے راودت زلیخا ان نفسی، زلیخا نے ان کی ذات کے تعلق سے ان کو لبھایا، بہکایا، پھسلایا، تو ایک تو نام لینا برا سمجھا جاتا، اس کا نام صراحتاً ذکر کر دیے، صحیح ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس میں جو ہے بہت زیادہ پاکیزگی بھی ہے، بہت زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بہت زیادہ پاکیزگی کو بیان کرنا ہے، پختگی۔ ارے اس کے گھر میں رہتے ہوئے رات دن تنہائی میں بھی ہوتے تھے تو زیادہ کنٹرول تھا اس کے اوپر، جب چاہتی
کیا ہے وہ اپنا گناہ پر انجام دلانے پر قادر تھی، اس کے گھر میں رہ رہے تھے، پھر بھی پاک صاف رہ گئے آپ، پھر بھی بچ گئے گناہوں سے، یہ اور زیادہ ان کی پاکی پر دلالت کرتی ہے۔ مزید اگر یہاں یہ کہتے راودت زلیخا عن نفسی، اس میں اتنی جو ہے کمال پاکیزگی نہیں ہوتی، اس نے لبھایا، اس نے بہلایا جس کے گھر میں تھے، گھر میں تھے تو کبھی تنہائی بھی ہوتی ہے، کبھی جو ہے اس کے گھر میں رہ رہے تو پھر وہ کنٹرول پہ بھی قادر ہے، حکم بھی چلانے پر قادر ہے، پھر بھی جو ہے آپ جو ہے زنا سے پاک رہ گئے، اس میں اور زیادہ پختگی ہے بنسبت اس کلام کے راودت زلیخا عن نفسی۔ ایک تو اس میں نام لیتے تھے صراحتاً تو سامنے والے کی بھی مذمت ہو رہی تھی، اور جو ہے وہ پختگی کلام کے اندر نہیں آتی جو اس عبارت کے اندر آئی ہے۔ سمجھ آ گیا نہیں؟ تو نام کو جو صراحتاً لینا اس مقام میں برا سمجھا جاتا ہے۔ مسند الیہ کو یہاں اس میں موصول کی صورت میں لایا گیا، ایک تو مزید ثبوت پیدا کرنے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ نام کو صراحتاً لینا برا سمجھا جا رہا تھا۔ ایک ہو گیا، دو صورتیں ہو گئی، فائدے ہو گئے، کیا ہوئے؟ مخاطب اس کے علاوہ کچھ علم نہیں تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یا نام کو صراحتاً لینا برا سمجھا جا رہا تھا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مسند الیہ کی جو ہے عظمت شان یا اس کی ہولناکی کو بیان کرنا مقصود ہو، مسند الیہ کی عظمت شان یا اس کی ہولناکی کو بیان کرنا مقصود ہو، تو وہاں پر بھی مسند الیہ کو اس میں موصول کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ جیسے کہا جائے فغشیہم من الیم ما غشیہم، یہ آیا قصہ فرعون کے بارے میں کہ فرعونیوں کو ڈھانپ لیا، من الیم سمندر نے، ما غشیہم جس مقدار میں اس نے ڈھانپا، ما یہ اس میں موصول لایا گیا، ما غشیہم جس مقدار میں، جتنی بھی مقدار میں کیا ہے سمندر نے، پانی نے انہیں ڈھانپا، یہ جو ہے ما غشیہم، فغشیہم کا کیا ہے فاعل بن رہا ہے، مسند الیہ بن رہا ہے۔ یہاں مسند الیہ کو ذکر نہیں کیا گیا، غشیہم ثلاثۃ بحر ابحر، یعنی ثمانیہ، 2 سمندروں نے ڈھانپا، 3 سمندروں نے ڈھانپا، یا جو ہے اتنے بڑے دہدردے پانی نے ڈھانپا انہیں۔ اس میں اگر ہم بیان کرتے تو ایک حد بن جاتی، ہاں اتنا پانی تھا، تو سامنے والا بھی سوچتا چلو زیادہ پانی نہیں تھا، 3 سمندر تھا، کوئی زیادہ نہیں تھا۔ اب یہاں جتنا سوچ سکتے ہو تم سوچو، جتنی مقدار میں پانی نے ڈھانپا، سوچ سکتے ہو جتنا مقدار میں وہ پانی تھا، اس پانی نے ان کو، اس میں ہولناکی ہو گئی، اس میں اس کی شان بیان کر دی گئی، پانی کی کثرت بیان کی گئی، لیکن پانی کی ایسی کثرت ہے کہ مقدار نہیں ہے اس کی، کیا ہے سمجھ میں آ گیا نہیں؟ فغشیہم من الیم ما غشیہم، تو ایک ماء کثیر نے جو ہے ان کو ڈھانپا، یہ پانی جو ایسا جوش مارنے والا جس کو بیان کرنے سے عبارت کیا ہے قاصر ہے۔ چلیں گھنٹی ہو گئی، ایک مثال لے لیں بس۔ او تنبیہ المخاطب علی الخطا، یا مخاطب کو خطا پر تنبیہ کرنے کے لیے، ایک آدمی ہے وہ اپنے بیٹے کو تنبیہ کرنا چاہتا ہے کہ تم جس سے تعلق بنا رہے ہیں نا وہ لوگ اچھے نہیں ہیں، اب ان کا نام بھی نہیں لے رہا ہے، قوم کہہ دیتا تو سمجھ جاتا قوم، اچھا اس قوم کو کہہ رہے ہیں، ارے وہ تو میرے دوست ہیں، آپ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، میرے ساتھ رہتے ہیں، یا جو ہے ان کے اگر بارے میں کہتا ان کو پتہ چل جاتا بہت برائی کرتے ہو ہماری اپنے بیٹوں سے ہے، اب وہ نام لیتا جاتا، نام قوم کا نام لے دیتا، اشارہ کر دیتا، تو یہ چیزیں ہے ہی نہیں اس کے پاس۔ اب اس نے اس طرح سے لایا کہ سامنے والے کو تنبیہ بھی ہو جائے اور اسے اپنے ذہن میں سوچتا رہے کون سی ہے، وہ تنبیہ بھی ہو جائے اس کو، اور اس سامنے والوں کو بھی پتہ نہ چلے کہ ہمارا نام لیا کچھ لیا۔ ان الذین ترونہم اخوانکم، یہ پڑھ چکے شعر آپ، ان الذین ترونہم اخوانکم یشفی غلیل صدورہم ان تسرعوا، بے شک وہ لوگ جنہیں تم اپنا بھائی سمجھ رہے ہو، یہ آ گیا مسند الیہ آ گیا نہیں، بے شک وہ جنہیں تم اپنا بھائی سمجھ رہے ہو ان کے دلوں کی پیاس اس وقت بجھے گی کہ انتسرعوا، کہ تم ہلاک کر دیے جاؤ، بے شک وہ لوگ جنہیں تم، ایسے بول دیا جاتا ہے نا کسی کو بھی، اب یہ سامنے والا جو ہے سمجھ جائے گا ہاں میں کس کو سمجھ رہا ہوں، یہ بتانے کی بھی توجہ نہیں ہے، اور نہ یہ بھی محفوظ رہے گا، سامنے والا بھی محفوظ رہے گا، تمہارا نام کب لیا میں نے۔ تو اس کو علاوہ اس کو کیا ہے، یہ لایا کسی نے کہا مخاطب کو تنبیہ بھی ہو جائے، یعنی کہتے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، تو کہیں گے ان الذین ترون اخوانکم، بے شک وہ جنہیں تم اپنا بھائی سمجھ رہے ہو،
یشفی غلیلا صدورہم، ان کے دلوں کی، ان کے سینوں کی پیاس بجھے گی اس وقت انتسراؤ کہ تو یہ انتہلکو یہاں مسند الیہ کو لایا گیا موصول کی صورت میں، موصول کی صورت میں لایا گیا تنبیہ کرنے کے لیے، مخاطب کو تنبیہ کرنے کے لیے، اور صلہ جو ہے ان الذین ترونہ یہ مسند الیہ تھا، بے شک وہ لوگ جنہیں تم سمجھ رہے ہو، تو مسند الیہ کو لایا گیا موصول کی صورت میں تاکہ بتایا جائے کس بات پر، مخاطب کو خطا پر تنبیہ ہو جائے اور وہ اپنے اس فعل سے باز آ جائے جو برے لوگوں سے دوستی رکھ رہا ہے وہ، اور بھی اس کے ہیں فائدے، وہ انشاءاللہ کل بیان کیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔